بزرگوں اور بھائیوں، دیکھو درود شریف جو پڑھا گیا، درود شریف بہت بڑی دولت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، من صلی علیہ صلاۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گی۔ دوسری حدیث شریف میں ہے 10 گناہ معاف فرمائے، 10 درجات بلند فرمائے۔ اور وہ روایت تو بہت مشہور ہے جو صاحب مشکات نے بھی نقل فرمائی کہ نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور جبریل امین تشریف لائے اور ایک بد دعا فرمائی، ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اب وہ ہم سوچ لیں کہ ہماری مغفرت کا کیا مسئلہ ہوا ہوگا۔ اگر رمضان کے بعد ہم دین پر باقی ہیں تو سمجھ لو کہ انشاءاللہ تعالی مغفرت ہو گئی۔ تو حضرت نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے والدین زندہ اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت نے فرمایا آمین۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر 2 باتیں لکھی فضائل اعمال میں۔ ایک بات لکھی کہ جبریل کی بد دعا ہی کیا کم ہے، اور پھر نبی کی آمین نے تو اور مضبوط بنا دی۔ 2 باتیں، لیکن ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں، رحمت اللہ علیہ نے 2 باتیں اور فرمائی۔ فرمایا جبریل کی بد دعا، نبی کی آمین، مسجد نبوی اور اس کے ساتھ ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکید در تاکید در تاکید در تاکید۔ آپ انداز لگائیں کہ یہ کیسی دعا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے نبی کا ذکر آئے اور درود شریف نہ پڑھے۔ تو درود شریف کا اہتمام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، علماء نے لکھا ہے کہ رات میں نیند نہ آتی ہو درود شریف پڑھو، نیند آ جائے گی۔ درود شریف میں جمال ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے تم درود پڑھتے ہو تو فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور تمہارے درود کو لے کر مجھے پہنچاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ۔ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے کا نام پڑھنے والے کے والد کا نام لے کر فرشتے مجھ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کو نام دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، تو ملائکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دے رکھی ہے، تو ہمارا نام لے کر پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، حضرت عبدالستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، حضرت مولانا تقی صاحب اور مولانا رفیع صاحب کے پیر ہیں۔ ان دونوں کو اجازت انہی سے ہے، اور یہ دونوں کے دونوں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی سے بیعت ہوئے تھے، اور عجیب و غریب ان دونوں کی اصلاح فرمائی۔ بیعت ہوتے ہی پہلی بات فرمائی تھی، میاں رفیع اور میاں تقی تقریر کے لیے نہیں جاؤ گے۔ اوہو، قیامت کھڑی ہو گئی۔ سارے لوگ مدرسوں میں بلاتے تھے ان دونوں کو، اور یہاں شیخ نے قید لگا دی، تقریر کے لیے کہیں نہیں جاؤ گے۔ اب لوگ دعوت دینے آ رہے ہیں، فرماتے ہوئے حضرت نے منع فرمایا۔ لوگ کہتے تھے حضرت کے پاس جائیں، فرمایا ہمارا نام بالکل نہ لینا۔ اور جب کوئی جاتا تھا تو حضرت فرماتے تھے نہیں، ان کو رہنے دو۔ 8 سال اس طرح گزر گئے، بڑی بات ہے، 8 سال گزر گئے۔ اس کے بعد ایک مدرسے سے دعوت آئی، اکورا خطک سے، تو حضرت نے وہی جملہ فرمایا وہاں تقی صاحب نے کہ بھائی منع کیا ہے مجھے، کام آ جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہاں گئے تو حضرت نے فرمایا مولوی تقی چلے جاؤ،
لیکن جانے سے پہلے مجھے مل لیجیے. تو ملنے گئے تو قریباً 32 خطوط 32 خطوط نکالے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی، اور ان 32 خطوط میں ایک ہی بات لکھی تھی ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ یہ دونوں حضرت مفتی شفیع صاحب کے بیٹے آپ سے رجوع کیا ہے، آپ ان کی تربیت ایسی فرمائیں کہ امت کے لیے کام آ جائیں، اور فرمایا پہلی سیری ان کو تقریر بند کرا دیں. یہ حضرت شیخ کا حکم تھا، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا حکم. یہ تربیت کا پہلو ہوتا ہے، اور مرید بھی اسی کو کہتے ہیں کہ شیخ کی مان لیں، پھر اپنی نہ چلائیں، بس مان لیں کہ ٹھیک ہے میری کامیابی اسی میں ہے. تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت عجیب و غریب. ماتقی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کے وہاں مجلس ہوتی تھی جمعہ کو. اب یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کو کچھ نہ کچھ کام رہتے تھے، نہیں جا پاتے تھے. تو ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت کسی اور دن مجلس ہو جائے. فرمایا اچھا تم دونوں کے لیے پیر کے دن مجلس ہوگی عصر کے بعد. تو جب پہلا پیر آیا تو حضرت ماتقی صاحب نے لطافت کے انداز میں فرمایا حضرت آج تو پیر کا دن ہے. یہ زومانہ لفظ ہے، علماء جانتے ہیں، یعنی پیر کا دن بھی ہے اور پیر کا دن بھی ہے. یعنی حضرت آپ نے پیر کا وعدہ کیا ہے تو پیر ہیں آپ ہمارے. فرمایا حضرت آج پیر کا دن ہے. ایک مرتبہ ماتقی صاحب فرماتے ہیں بخاری کے درس میں کہ میں گاڑی لے کر جا رہا تھا اور حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب کھڑے تھے. تو میں نے گاڑی روکی اور حضرت سے فرمایا کہ حضرت بیٹھ جائیے، کہیں جانا ہے؟ فرمایا فلاں جگہ جانا ہے. فرمایا بیٹھ جائیے، چھوڑ دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ چھوڑ دیتا ہوں. تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی وہ رکشا آ رہا ہے، میں نے بلایا ہے، وہ بھی آ جائے گا، اسی میں چلا جاؤں. فرمایا نہیں حضرت بیٹھ جائیے، چھوڑ دیتا ہوں. حضرت بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا بھائی مولی تقی چھوڑ نہ دینا، اتار دینا. تربیت ہے. فرمایا چھوڑ دینا بوجھ سمجھتے ہیں آپ. چھوڑ دیتا ہوں اس کا مطلب بوجھ ہے، چھوڑ دو. اور اتار دینا محبت ہے. کیسے انداز میں سمجھایا. فرمایا چھوڑ نہ دینا، اتار دینا. بہرحال یہ ذوق ہے، یہ ذوق کی بات ہے بولنے کے اندر بھی. ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بولنے کا ذوق ختم ہو گیا، اور ویسے بھی ذوق شاعر تھا وہ دہلی میں مر گیا. یعنی شاعر بھی مر گیا اور ذوق بھی لوگوں کا مر گیا. اب بولنے کا انداز ہی نہیں ہے، جس طرح چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں بول دیتے ہیں. بڑوں کا ادب کا مسئلہ نہیں، چھوٹوں کے ساتھ محبت کا مسئلہ نہیں، تمیز سے بات نہیں. بہرحال خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مزاج جب کوئی ہدیہ دیتا تھا تو حضرت بھی اس کے بدلے میں ہدیہ دیتے تھے. تحادو تحادو، جانبین سے، میں آپ کو ہدیہ دوں، آپ مجھے دو. یہ حضرت کا عمل بھی تھا، مزاج بھی تھا، ارشاد بھی تھا. فرمایا نبی آج بھی قبر مبارک میں حیات ہے اور آپ کا وہ مزاج بدل نہیں گیا. حضرت فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ بس حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے تو مزاج بدل گیا. فرمایا حضرت کا مزاج آج بھی ہے قبر مبارک میں، لیکن اب ہم کو کیسے دیں گے؟ فرمایا ہم درود کا تحفہ بھیجیں گے، حضرت ہمارے لیے دعاؤں کا تحفہ بھیجیں گے. حضرت کی دعائیں ہم کو لگے گی. آپ فرماتے ہیں کہ میری قبر پر آ کر جب کوئی مجھے صلاۃ السلام پیش کرتا ہے، فرمایا میں سنتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ ہر ایک کو جواب نہیں ملتا. سنو، سلام تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں،
لیکن فرمایا جواب ہر ایک کو نہیں ملتا، 2 شرط کے ساتھ جواب ملتا ہے، اخلاص ہو اور عشق ہو، 2 شرط، اخلاص ہو اور عشق ہو، ان 2 کے ساتھ جو سلام پڑھتا ہے اس کو ملتا ہے، ویڈیو بنانے والوں کو نہیں ملتا، جو وہاں لوگ ویڈیو بناتے ہیں ان کو ثواب نہیں ملتا، اخلاص ہو عشق ہو۔ جیسے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انکا حجر، تو پتھر ہے، لا تنفع منک ولا تضر، تو اس سے نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں، اگر میں نے میرے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ما قبلتک، تو میں بوسہ نہ دیتا، لیکن چونکہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ تو پیچھے سے ایک صاحب نے کہا کہ امیر المؤمنین ان ھذا الحجر ينفع ويضر، یہ پتھر نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ بالکل حضرت تو کہہ رہے ہیں کوئی نفع نہیں نقصان نہیں، اور پیچھے سے کوئی کہہ رہا ہے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کیسے نفع اور نقصان؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اخلاص سے بوسہ دیتا ہے اس کا نام اندر میں نقش ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ پتھر اسی کی سفارش کرے گا، اور جو ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے اس کو بوسہ دیتا ہے اس کا نام اندر میں نصب نہیں ہوتا ہے، تو اس سے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا تھا۔ تو بہرحال درود شریف بہت بڑی چیز ہے، اس کا اہتمام ویسے بھی رکھنا چاہیے ہم کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور خصوصاً جمعرات سے لے کر جمعہ تک، مغرب آج مغرب سے لے کر کل مغرب تک، یہ وقت تو بہت متبرک ہے۔ تمہیں معلوم بھی ہے قیامت جمعہ ہی کو قائم ہونے والی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں جو الف لام میم سجدہ اور حل اتی علی الانسان کو جو پڑھا ہے نا، ان دونوں صورتوں میں قیامت کا بیان ہے، اور قیامت یاد دلانے کے لیے حضرت پڑھتے تھے، اور مشکات شریف کی روایت ہے جو ہمارے دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں تو پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ جب جمعہ کی صبح کل ہوگی تو پرندے بھی کانپتے ہیں غروب آفتاب تک، اور سمندر کا پانی بھی کانپتا ہے غروب آفتاب تک، کہ کہیں اللہ آج قیامت قائم نہ کر دے، لیکن انسان ہے کہ غفلت، فجر کی نماز تک نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، کیسے ہمارے حالات ہیں۔ تو یہ بڑا متبرک دن ہے جمعہ کا، بعض روایتوں میں تو اس کو عید سے افضل قرار دیا گیا۔ عید میں اللہ نے کوئی گھڑی نہیں رکھی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ میں رکھی۔ عید کے دن کوئی ٹائم نہیں ہے جس میں دعا قبول ہو، جمعہ میں وہ گھڑی ہے، وہ ساعت ہے تھوڑی سی جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور کب ہے وہ اللہ نے چھپا دیا ہے، اس لیے کہ بندہ ہے نا بڑا خود غرض ہے، اگر اس کو بتا دیتے تو تب ہی کرتا پھر چلا جاتا، اس لیے اللہ نے چھپا دیا۔ اب علماء بحث کرتے ہیں وہ کون سا وقت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ کی اذان سے لے کر جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک میں وہ گھڑی ہے۔ تو اب یہ پورا وقت دعا میں گزارو، اذان ہو جائے دعا کرو، 2 خطبوں کے بیچ میں دعا کرو، ممبر سے امام اتر کر کے مصلی پر جا رہا ہے دعا کر لو، اس لیے کہ وہ بہت مختصر ہے، نماز کے بعد دعا کرو۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک میں، عصر سے مغرب تک۔ عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ تورات میں بھی یہی لکھا ہے کہ امت محمدیہ کو جمعہ ملے گا، اس میں عصر سے مغرب تک۔ تو ابو ہریرہ نے اشکال کر دیا، ابو ہریرہ نے اشکال یہ کیا کہ روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا رہے تو عصر کے بعد تو نماز پڑھنا منع ہے،
اس گھڑی کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ نماز پڑھے تو عصر کے بعد تو کوئی نفل پڑھ نہیں سکتا. تو عبداللہ ابن سلام نے جواب دیا انتظار صلاۃ بھی تو صلاۃ ہے، یعنی مغرب کے انتظار میں بیٹھے رہو اور دعا کرتے رہو، یہ نماز ہی میں ہے. www.attableek.com The Reviver of Iman. مغرب تک دعاؤں میں لگو، تلاوت قرآن میں لگو، ذکر میں لگو، درود شریف میں لگو. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کے وہاں معمول تھا عصر کے بعد سب کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، درود شریف پڑھو، بس ایک ہی بات، کوئی بات نہیں کرتے تھے، درود شریف پڑھو. عصر سے مغرب درود شریف چلتا رہتا تھا اور اس درمیان لوگ دعائیں کرتے رہتے تھے. تو بہت متبرک دن ہے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ، آج کی رات میں جو مرے یا کل دن میں کوئی مرے، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے حفاظت کر لیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ قبر کے فتنے سے مطلب سوال جواب، اس کا مطلب سوال جواب سے حفاظت ہو جاتی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر سوال کیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جمعہ کو چھٹی پھر سنیچر کو پوچھ لے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جمعہ کو چھٹی ہو گئی اور سنیچر کو اللہ کہے کہ لاؤ اس کو سوال کرو. ملا علی قاری نے مشکات کی شرح مرکات میں لکھا ہے اللہ ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے تو پھر پکڑ نہیں کرتا ہے، اور اس پر 4 دلائل دیے، بہت مضبوط دلائل دیے. اور سنو اس سے بڑھ کر ایک بات علی قاری نے مرکات میں لکھی، فرمایا جمعہ کی موت مانگتے رہو، اس لیے کہ بھائی ہم کیا قبر کے اندر کہہ سکتے ہیں، ہمارے تو ہوش و حواس نہیں ہوں گے، ہم کیا کریں گے وہاں. فرمایا جمعہ کی موت مانگتے رہو، مقدر ہے تو اللہ دے گا، مقدر ہے تو اللہ دے گا. اور اگر جمعہ مقدر نہیں ہے، ہماری تقدیر میں نہیں لکھی، اور کسی اور دن میں موت ہو گئی تو اللہ جمعہ والوں ہی کی طرح ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا. اللہ یعنی جیسے جمعہ کے دن سوال نہیں ہوتے، اگر کوئی پیر کو مر گیا، منگل کو مر گیا، اس کو بھی یہی معاملہ ہو کہ اللہ سوال نہیں کرے. اور دلیل کیا پیش کی، انا عبد ظنی بھی، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. حدیث قدسی، میں میرے بندے کے، تو بندے کا گمان یہ تھا کہ مجھ کو سوال نہ ہو، جمعہ کے دن موت ہو تو اللہ فرماتے جب تیرا گمان ہی یہ تھا تو اور دنوں میں بھی میں تجھے سوال نہیں کروں گا. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. تو یہ بہت متبرک دن ہے، ابھی غروب سے لے کر کل غروب تک بہت ہی مبارک دن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کریں. اللہ فتنوں سے بچاتے ہیں، خصوصاً دجال کا فتنہ. اور جب اتنے بڑے دجال کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے فتنے تو بہت معمولی ہے. اللہ ہم کو بطریق اولا بچائے گا. اس لیے سورہ کہف کا ورد رکھا جائے، اس کو جمعہ کے دن پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی مجلس کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں ذکر کی حلاوت عطا فرمائے. جب خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، خواجہ صاحب تو انگریز کی طرف سے جو ہے کلکٹر تھے، نائب کلکٹر. اور انگریز کے کلکٹر یعنی اس زمانے کا میئر ہوتا تھا، وہ میئر کا مقام تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور اترے ہیں نا، خواجہ صاحب وہیں تھے کلکٹر میں. جب حضرت ٹرین سے اترے ہیں، حضرت تھانوی شیخ ہے، حضرت تھانوی جب اترے ہیں تو ہاتھ میں بیگ تھی، تو خواجہ صاحب نے سر پہ اٹھا لی اور لے کر کے چل رہے. حضرت تھانوی نے فرمایا ارے آپ کلکٹر ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا دیکھتے رہیں، کیا فرق پڑے مجھ کو، اس لیے کہ یہ تو دنیا ہے، میری تو آخرت آپ ہے، آپ ہی سے میری آخرت بنی. تو خواجہ صاحب کے بہت سارے اشعار ہیں، اس میں ایک شعر ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شعر بہت پسند ہوا.
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. دنیا بھر کی تمنائیں ہیں ہماری، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. جب یہ شعر پڑھا ہے خواجہ صاحب نے، حضرت تھانوی نے جوش میں آ کر فرمایا خواجہ صاحب یہ وہ شعر ہے کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو ہدیہ دے دیتا میں، لیکن میرے پاس نہیں ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. سارا وقت دنیا میں نہ لگاؤ، کچھ خلوت اس کے ساتھ بھی لگاؤ، کچھ تنہائیاں اس کے ساتھ بھی تو بیٹھو. ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ساری دنیا کو آزما لیا، کسی نے چائے پلائی پھر تھپڑ بھی مارا آپ کو، ہے نا، دنیا اسی کا نام ہے. آج چائے پلاتے ہیں کل تھپڑ مارتے ہیں. فرمایا ساری دنیا کو آزما لیا، ذرا اسے بھی تو آزماؤ، اللہ کو بھی تو آزماؤ، اس سے بھی تو تعلق رکھو. ذرا خلوت ہو تھوڑی، تنہائیاں بھی تو تھوڑی اپنی رکھو. ہر وقت کیا دوستی ہے، دنیا ہے، اسی کے تذکرے ہیں، ہر وقت اسی میں لگے پڑے. ارے کچھ تو اس کے ساتھ ہو جس نے یہ جسم دیا، وجود دیا، حیات دی، ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا، آنکھیں دی، دماغ دیا، دل دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے. اگر وہ مجھے نہ دیتا، وہ مجھے پاگل بنا دیتا، مجھے مجنون بنا دیتا، میرے وال میں سوراخ کر دیتا، میرے ہارٹ میں سوراخ کر دیتا، میرا لیور فیل کر دیتا، میرے گردے اور کڈنی کو فیل کر دیتا، میں دنیا میں جی نہیں سکتا تھا. اس نے کیسا ہمیں جسم عطا فرمایا. کیوں ہم اس کے شکر گزار بن کر تھوڑی دیر خلوت میں اس کو یاد نہ کریں. اس لیے محبت کے ساتھ اس کا ذکر ہونا چاہیے. ہمارے شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کو ایک مرتبہ فرمان لگے مولوی اشرف علی جب میں اللہ بولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے منہ پر کسی نے گنے کا رس ڈال دیا، یعنی اتنی مٹھاس آتی ہے گنے کا رس. اور فرمایا جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میرا رب مجھ سے محبت کر رہا ہے. یہ عشق کی بات ہے. یہ علماء کرام مفتیان اعظام جانتے ہیں کہ قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں نا، اس میں ایک سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. تو کیسے سوال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق؟ بعض کہتے ہیں زبانی ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تم کیا کہتے ہو، جیسے اسکول میں سوال ہو جاتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک زمین کھل جاتی ہے، عالم برزخ ہے، وہ پردے ہٹ جاتے ہیں اور حضرت نظر آئیں گے. مرنے والے کو حضرت نظر آتے ہیں اور اب فرشتہ پوچھتا ہے بتاؤ یہ کون ہے. تو اگر دنیا میں نبی پر ایمان تھا تو وہ کہے گا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی، بخاری کی روایت ہے. ہمارے نبی ہیں جو ہدایت کو لے کر آئے تھے، میں ایمان لایا ہوں. تو فرشتے کیا فرماتے ہیں؟ نم صالحا، اطمینان سے سو جاؤ، اطمینان سے سو جاؤ. اور یہ تو بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. عروس پہلی رات کی دلہن. اللہ کے نبی نے دلہن سے کیوں تشبیہ دی؟ جیسے پہلی رات کی دلہن کو صبح میں اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اسی طرح اے اللہ کے بندے تو اب سو جا، قیامت تک تیرے اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، بس اب تجھے اللہ اٹھائے گا. اور اگر بندہ فاسق، فاجر، کافر، منافق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے. لوگ کہتے تھے کہ کوئی نبی محمد ہے، میں نہیں مانتا. بخاری میں ہے کہ فرشتہ گرز اٹھا کر کے یہاں مارتا ہے اس کی پیشانی. یہ جو قول ہے نا کہ برزخ میں پردے ہٹ جاتے ہیں اور حضرت نظر آتے ہیں اور پھر سوال ہوتا ہے. حضرت اقدس تھانوی اس کو مزے لے کر فرماتے تھے
اللہ ایمان پر خاتمہ دے دے. زندگی میں تو نبی کو نہیں دیکھا, انشاءاللہ مرنے کے بعد دیکھ لوں گا, میرے نبی کی زیارت ہو جائے. محبت کی بات ہے, جس کو جس سے عشق ہوتا ہے اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے. ارے وہ فون پہ بات کرتے ہیں پوری رات, یہ فاسد محبت ہونے کے اندر اور بات کچھ بھی نہیں ہوتی. بیجو رات بھر اسی میں رات لگا دیتے, حالانکہ بات کا کوئی وجود تک نہیں ہوتا. کیوں اتنی لمبی بات؟ بس مزہ آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا سا پوچھا, ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کافی تھا, عصائے. اتوکل علیہ واؤشب, یا لمبا چوڑا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ سے بات کرنے کا مزہ آ رہا تھا. تو اپنے مولا کے ذکر میں ہمیں مزہ نہ آئے, پھر ہم اس رب کے بندے کیسے ہیں؟ اپنے نبی کے درود میں ہم کو مزہ نہ آئے, پھر ہم اس نبی کے امتی کیسے؟ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے اللہ کے ذکر کا مزہ نصیب فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کثرت سے درود شریف کا شغف اور شوق عطا فرمائے. اللہ ہماری مغفرت بھی فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم.